رونق افروز علماء، حفاظ و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے درود مصطفیٰ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام غبرہ الکریم، بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری اور نبیا گاؤں کے سنی مسلمانوں کی پہلی ملاقات ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس ملاقات میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب آ رہا تھا تو آج کل والد صاحب گھر ہی پر ہیں، تو انہوں نے سارے حالات سے باخبر کر دیا تھا، بتا دیا کہ آج سے 40 سال پہلے جب آپ کی عمر میں ہم تھے تو میرا جانا نبیا گاؤں ہوا، اور کیا حالات ہیں اور کیسے ہیں اور کیا بولنا ہے، سب ہم کو پہلے انہوں نے ٹرین کر کے بھیجا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایک ہوتا ہے ایمانی رشتہ اور ایک ہوتا ہے خونی رشتہ۔ اگر خون کے رشتے میں ایمان کا رشتہ نہ ہو تو خون کا رشتہ کسی قابل نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایمان کے رشتے کے ساتھ خون کا رشتہ ہو تو سونے پہ سہاگا، ورنہ ایمان کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا تعلق ہر تعلق پر حق کے لیے غالب ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک سگا چچا ہے، نام ہے ابو لہب، ہے ابو لہب۔ ارے میری اس گاؤں میں کوئی آپ سے چچیاری، ممیاری، کوئی سسرالی، کوئی ددھیالی، کوئی ننیالی کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اس ایمان کے رشتے کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک ہے ایمان کا رشتہ، ایک ہے خون کا رشتہ۔ نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب، مکے کا رہنے والا ہے، مصطفیٰ کا ہمسایہ ہے، کوئی دور سے نہیں بہت قریب سے آیا ہے، مگر آج آپ دیکھیے کوئی بھی بندے مسلمان، بندے مومن اس کا قصیدہ، اس کی نعت، اس کی منقبت، اس کی تعریف، اس کی توصیف نہیں کرتا ہے، مگر ایک عاشق صادق ہے، گورا نہیں کالا ہے، قریب کا نہیں بڑی دور سے آیا ہے، آزاد نہیں غلام ہے، مگر بکا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہے، تو آج بلال حبشی ہم عاشقوں کا سردار ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ یہاں چاچا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں بھتیجا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں ماموں نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں نانا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں ناتا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبیر حضور مفتی نان پارا، نبیر حضور مفتی نان پارا، نعرہ تکبیر، نعرہ
نکاح میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما میاں، اور یاد رکھیے میری دشمنی کسی سے اگر ہوگی تو الحمدللہ انشاءاللہ ذاتی نہیں ہوگی. کسی بھی فرقے والے نے میری زمین جوتی، نہ مال لیا، نہ گھر بار لوٹا، نہ ہماری ماں بہن کی عزت پہ حملہ کیا، مگر ہاں ہم یہ ساری چیزیں اس وقت برداشت کر، ایک لمحہ کے لیے تصور بھی کر لو، مان بھی لو بالفرض برداشت کر سکتے ہیں. مگر شاعر کا یہ پیغام یاد رکھو، سنی شاعر کا پیغام ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ہم کسی، میں نام بھی نہیں لوں گا کسی کا، ہمیں پاک منبر پہ پاک لوگوں کے درمیان پاک ہی لوگوں کے ذکر کی ضرورت ہے. ناپاک کا تذکرہ کر کے محفل ناپاک تھوڑی نہ کریں گے. ہم کیا کریں گے محفل ناپاک؟ حضرات تو عرض کرتا چلوں کہ سنیوں تم اپنی سنیت پہ ناز کرو. کوئی پیدا ہوا 150 سال پہلے، کوئی پیدا ہوا 100 سال پہلے، کوئی پیدا ہوا 50 سال پہلے. کسی نے اپنا نام کچھ رکھا، کسی نے اپنا نام کچھ رکھا، کسی نے اپنا نام کچھ رکھا. نئے نئے ٹیگ، نئے نئے لیول، نئے نئے ناموں کے ساتھ فرقے بنتے گئے، جماعتیں بنتی گئیں اور گروہ آتے گئے. اور ان گروہوں نے اپنے اپنے نظریات، بزرگوں سے ملے ہوئے نظریات کے خلاف پھیلانا شروع کیے. مگر الحمدللہ سنی گھبرائے کاہے کو اور سنی پیچھے ہٹے کاہے کو. میاں سنی وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود ہم عاشقوں کو عطا فرمایا ہے. میاں ہم کسی نئے نام کو لے کر کے، کوئی قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرے اور کہے میں اہل قرآن ہوں، کوئی فلاں کسی مکتب کو ماننے کا دعویٰ کرے اور کہے میں فلاں بند کا دیو ہوں، کوئی اگر کسی حدیث کا نام لے کر کے کہے میں فلاں اہل حدیث ہوں. ہم نے کہا میاں ہمیں یہ نئے نئے نام، نئی نئی جماعت، نئے نئے فرقے، نئے نئے گروپ، نئے نئے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میاں ہم سنیوں کو تو الحمدللہ دیار غازی میں سرکار غازی میاں نے 22 راجاؤں کے لشکر سے تنے تنہا مقابلہ 18 سال کی جوانی میں مقابلہ کر کے شہادت کا درجہ حاصل کیا. اور جو مذہب ہم سنیوں کو اس دیار غازی میں عبد کی سرزمین پہ عطا فرمایا اس کا نام کچھ اور نہیں، اہل سنت و جماعت ہے. میاں سرکار خواجہ غریب نواز نے آج سے 800 سال پہلے ہندوستان میں جس جماعت کو عام کیا ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں، اہل سنت و جماعت ہے. سرکار غوث اعظم نے جس مذہب کا پرچار اور پرسار کیا ہے آج سے 850 سال پہلے بغداد کی سرزمین سے جس کا فیض پھیلا وہ کوئی اور مذہب نہیں، یقیناً اہل سنت و جماعت سنی جماعت ہے. اور میاں قربان جاؤ، لوگوں نے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر کے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے، اپنے دار الندوہ میں بیٹھ کر کے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے. مگر سنیوں تمہارا نام تمہارے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا ہے. ہاں کب عطا فرمایا ہے؟ آؤ حدیث سنتے ہیں. حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام کے نواسے جب امام عالی مقام سید الشہداء فی یزید سید الشہداء فی الاسلام حضرت امام عالی مقام امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو کربلا کے میدان میں پہنچ کر کے امام نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا. ہے یزیدیوں کیا تم اس نبی کے نواسے کو مارو گے؟ ہے یزیدیوں کیا اس نبی کے نواسے پہ تلوار چلاؤ گے؟ جو نبی کا نواسا جنتی جوانوں کا سردار ہے، جس کے ہونٹ کو مصطفیٰ چومتے ہیں، جسے مصطفیٰ اپنی دنیا کا پھول فرماتے ہیں اور جس کے بدن سے جنت کے پھول کی خوشبو آتی ہے. اور اے سنی جوانوں، میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں فرمایا ہے کہ اے امام حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے امام علی مقام تم جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کے آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق خطابت، نعرہ تکبیر. نبیر حضور مفتی نان پارا حضرت علامہ مفتی خالد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب آپ حدیث کے لفظ سنیے.
میرے آقا نے فرمایا، یہ نئے لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسین اے حسن تم جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہو، وقرۃ عین اہل السنہ سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ ہم نے کہا مبارک ہو سنیوں، کسی نے اپنی جماعت کا نام 100 سال پہلے رکھا، کسی نے اپنی جماعت کا نام 150 سال پہلے رکھا، کسی نے اپنی جماعت کا نام 200 سال پہلے رکھا، مگر کربلا کے میدان میں امام نے اعلان فرما دیا کہ سنیوں تمہارا نام میرے نانا جان نے 1400 سال پہلے رکھا ہے، 1400 سال پہلے رکھا ہے۔ حضرات آپ ذرا غور کیجئے اور ذہنوں کو قریب کیجئے، آج اللہ کے ولیوں کی محبت کو مٹانے کی تحریک چل رہی ہے، آج نبی کے دیوانوں کی، نبی کے دیوانوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، سرکار غازی کی محبت، سرکار خواجہ کی محبت، سرکار صابر کی محبت، سرکار وارث کی محبت، سرکار غوث کی محبت، ایک طبقہ، ایک لابی، ایک جماعت ایسی ہے جو بوریا بسترا اٹھا کر کے سال بھر ان ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے غوث کو کیوں مانتے ہو کیا ملے گا، خواجہ کو کیوں مانتے ہو کیا ملے گا، غازی کو کیوں مانتے ہو کیا ملے گا، ہمیں میاں اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہو کیا ملے گا۔ ہم نے کہا میاں تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، ارے تیرے ماننے سے اور نہ ماننے سے کیا ولی کی محبت کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا میاں ذرا غور کیجئے، تم کہتے ہو کیوں مانتے ہو، ہم نے کہا ایک حدیث بخاری کی سنو، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل یا جبریل انی احب فلانا فاحبه فینادی فی اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فیوضع له القبول فی الارض۔ اب پیارے پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ جب کسی ولی سے محبت فرماتا ہے، جب کسی بندہ خدا سے محبت فرماتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے اور فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں کے سردار جبریل امین، میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندہ خدا سے، میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تجھے بھی پیار کرنا ہے، تجھے بھی محبت کرنی ہے، تو جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آسمان میں جبرائیل آتے ہیں، آسمان میں جبرائیل آ کر کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتوں اللہ فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، تمہیں بھی فلاں ولی سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اب سارے اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں، سارے مومنوں کے پاس جاتے ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھو آپ نے بھلے غازی کو نہ دیکھا ہو، آپ نے بھلے غوث کو نہ دیکھا ہو، آپ نے بھلے خواجہ کو نہ دیکھا ہو، آپ نے بھلے تاج الشریعہ کو نہ دیکھا ہو، آپ نے بھلے بچیا والے بابا کو نہ دیکھا ہو، مگر وہ ولی ہوتا تو جنگل میں ہے، جہاں بیٹھتا ہے اسی جنگل میں مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا دیتا ہے، مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ولی اللہ کسی کیمرے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، کسی ویڈیو کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، کسی چھوٹی شخصیت کے بڑی شخصیت کی مخالفت کر دینے سے شہرت طلبی کے ولی اللہ طلبگار نہیں ہوتے ہیں، ولی اللہ دنیا کے ذریعوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ارے آج مجھے سوال کا جواب مل گیا کہ آخر یہ سارا سال بد مذہب یہ غلط فرقے والے سنیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ سے دور ہو جاؤ، غازی سے دور ہو جاؤ، غوث سے دور ہو جاؤ، مگر کیا مجال ہے جب سرکار غازی کی 14 رجب کی رجبی آتی ہے، جب سرکار غوث کی 11ویں آتی ہے، جب سرکار خواجہ کی 6 رجب کو چھٹی آتی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا اس سے رجبی 25 صفر کو آتا ہے، تو سارا سال ان کی محنتیں ایک طرف، مگر ایک تاریخ میں ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، اور ان بزرگوں کے دیوانے سرکار غازی کے در پہ حاضر ہو جاتے ہیں، سرکار غوث کے در پہ حاضر ہو جاتے ہیں، سرکار خواجہ کے در پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا میاں ذرا غور کیجئے، ایک نیتا آتا ہے، ایک قائد آتا ہے، ایک رہنما آتا ہے، ایک لیڈر آتا ہے، اس کی سبھا میں آدمی بلانے کے لیے 500 دہائی پہ دے کر کے کرسی بھرنے کے لیے مزدور لاتا ہے، اور پھر نیتا طرح طرح کے وعدے کرتا ہے اور نیتا اعلانات کرتا ہے، مگر جب یہ پبلک سبھا سے نکلتی ہے اور میڈیا والا سوال کرتا ہے میاں ووٹ کس کو دو گے، تو گاؤں کا آدمی دل نہیں بیچ کے آتا ہے، کہتا ہے میاں نیتا چاہے جتنا بھاشن دے مگر ووٹ تو فلاحی نیتا کو دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں آدمی کا دل نہیں بک رہا ہے، اور یہاں
غازی سرکار کو دیکھا نہیں ہے، فری بس نہیں لگائی جا رہی ہے، 500 کی دہاڑی نہیں جا رہی ہے، اپنے جیب سے لوگ غازی کے در پہ حاضری دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ارے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ والے ہو جاتے ہیں، تو بیٹھتے تو اپنی ٹوٹی چٹائی پہ ہے، رہتے تو اپنی چہار دیواری میں ہے، بیٹھتے تو بند کمرے میں ہے، مگر سارا عالم ان اللہ والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. سارا عالم اللہ والے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب آپ ایک نقطہ اور غور کیجیے. اب سوال کا جواب ملا. میاں آخر یہ اللہ کے ولیوں کی محبت کی تحریک 50 باطل جماعت ایک طرف اور سنی ایک طرف تنہ تنہا، وہ 50 اللہ والے کے در سے دور کرنا چاہ رہے ہیں اور سنی اللہ والے کے در پہ لگانا چاہتا ہے، اللہ والوں کے در سے قریب کرنا چاہتا ہے. مگر ان 50 کی محنت رنگ نہیں لا رہی ہے اور سنیت ولیوں کی محبت کم نہیں ہو رہی ہے. ولیوں کی محبت کی تحریک ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میاں جواب مل گیا. ارے میاں زمین والے زمین پہ بنائی ہوئی تحریک کو مٹا سکتے ہیں، زمین والے زمین پہ قائم کردہ تحریک کو، مشن کو مٹا سکتے ہیں. ارے ولی کی محبت کا مشن اور ولی کی محبت کی تحریک زمین کی چلائی نہیں، خود عرش سے، عرش کے مالک خدائے رحمان کی چلائی ہوئی ہے. تو یہ مٹ کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم نبی رہے حضور مفتی نانپارہ حضرت علامہ مفتی خالد رضا صاحب قبلہ زندہ باد. اچھا ایک دعا سنی کر دیتے ہیں کبھی کبھی. کیا؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سرکار مروں تو سرکار غازی کے در پہ دفن ہونے کی جگہ مل جائے. یا اللہ مروں تو سرکار خواجہ پیا کے در پہ دفن ہونے کی جگہ مل جائے. مروں تو سرکار غوث کا جوار مل جائے. مروں تو دن مہینہ رمضان کا ہو، دن جمعہ کا ہو، مصطفیٰ کا روضہ ہو اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے. اب سنی یہ دعا کرتا ہے تو پھٹ دے ادھر کی پارٹی بول پڑتی ہے یہ دیکھو یہ دعا کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں اور مر جی ہیں تو کہواں چلے جی ہیں تو بخش دیے جائیں گے. کیا بن جائیں؟ جواب دینے کے قابل. سنی ہو تو سن سنا کے سن ہونے والے سنی نہیں بنو، سن سنا کر کے سنت پہ چلنے والے سنی بن جاؤ. سبحان اللہ. سنو اب آپ غور کیجئے، ذرا غور کیجئے. دو جواب میں تقریر بولا. یہ سوال کیا؟ سوال ہی قاضی بغل میں دفن ہوئی ہو تو کا گناہ بخش دیے گئے. ہم نے کب سنو جواب. ایک دنیا کی مثال. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے مجھ کو گرمی لگی. اس نے اٹھایا پنکھا اور پنکھا جھلنا شروع کر دیا. اب پنکھا جھل رہا ہے، پنکھا جھل رہا ہے، پنکھا جھل رہا ہے. اب میں اس سے سوال کروں بابو شان علی آپ پنکھا کس کو جھل رہے ہیں؟ جواب دے گا کھٹ سے حضرت آپ کو جھل رہے ہیں. میں نے کہا ہوا مجھے کو لگ رہی ہے یا بازو میں بیٹھے قاری نفیس کو بھی لگ رہی؟ بولے نہیں، ہوا حضور پنکھا تو آپ کو جھل رہے ہیں، مگر چونکہ یہ آپ کے قریب میں ہے تو آپ سے ہو کر کے ہوا ان کو بھی پہنچ رہی ہے، تو آپ کے قریب ہونے کی بنیاد پر ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے. ہم نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل سنی یہی مثال اولیاء کے در کی ہے. جب کوئی گناہگار غازی کے در پہ دفن ہوتا ہے، خواجہ کے در پہ دفن ہوتا ہے، غوث کے چمار میں دفن ہوتا ہے، تو رحمت تو غازی پہ برستی ہے مگر رحمت کی چھینٹیں گناہگار کو مل جایا کرتی. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی نانپارہ، فیضان اولیاء اعظام، فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. ہوا تو مجھے
رحمت تو غوث پہ، رحمت تو غازی پہ، رحمت تو خواجہ پہ، مگر چھن چھن کے انوار رحمت اس گنہگار کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس اللہ اب یہ جواب آپ کا دنیا کی مثال ہے کہ جو وہ حدیث والا جواب جو انہیں نہ جان پاوے تو یہ پہلے دنیا والے سمجھاؤ، اور جب نہ مانے تب حدیث والا جواب سمجھاؤ۔ اور کون سی حدیث؟ اللہ والے کے در کے قریب رہنے سے فائدہ کیا؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ بخاری کی کون سی؟ بخاری کس کی؟ بخاری شریف کی حدیث۔ اب بخاری شریف کی حدیث میں بخاری شریف بہت آپ نے بارہا سنا ہوگا، نتیجہ نکال کر کے ایک اور حدیث سنا ہوگا، دو حدیث سے استدلال کروں گا، آپ ذرا غور کیجیے گا۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے اللہ والے کے در سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے۔ ایک آدمی تھا 99 آدمیوں کو قتل کر کے چلا، اور راستے میں نکلا تو دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، لاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لاؤ خدا کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بنیں اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں۔ راستے میں نکلا تو راستے میں ایک راہب عبادت گزار بابا مل گئے۔ بابا سے سوال کیا، بابا 99 لوگوں کو قتل کر کے چلا ہوں، 99 لوگوں کو قتل کر کے چلا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو اب بابا کچھ غور کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ بڈھے ایسے ہیں جو ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، 3 روپے کی کٹ والی چائے لیں گے اور سارا مفتی گیری بیٹھ کر کے وہیں ہوٹل پہ کر لیں گے، یہ مسئلہ ایسے تو وہ مسئلہ ایسے۔ ارے جانتے نہیں ہیں مگر مسئلہ بتائے جا رہے ہیں۔ میاں کان کھول کے سن لو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی شریعت مطہرہ میں بغیر علم کے مسئلہ بتانا حرام حرام حرام۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من افتا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماوات والارض۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو بغیر علم کے مسئلہ بتائے اللہ کے زمین اور آسمان کے فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے۔ تو بابا جی سے جب مسئلہ پوچھا، قتل کرنے والے 99 آدمی کے قتل کرنے والے نے، بابا جی مسئلہ بتائیے، تو بابا جی غور کری اور غور کر کے جواب دی، یہ دیکھو 100 چوہا کھائے کے بلی چلی حج کا۔ جب یہ جواب سنا تو وہ تو ڈاکو رہبے کرے، ڈاکو آدمی تو کہاں چھوڑنے والا، ڈاکو جلال میں آیا، غصے میں آیا، تلوار نکالی اور بابا کی گردن ماری، اور بابا جی گئے، کہا جب 99 تو 100 پورے کیوں نہ ہو جائے۔ اب 100 آدمیوں کا قتل پورا ہو گیا، اب آدمی آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو پھر اس کے دل میں خیال آیا، ہائے کیا کر ڈالا، جس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں نکلا تھا وہی گناہ دوبارہ کر ڈالا۔ چل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، چل خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ اب آگے چلا تو ایک عالم ملا۔ آج عالموں کی برائی کرنے والوں، عالموں سے دوری اختیار کرنے والوں، عالموں کے خلاف انگلیاں اٹھانے والوں، یہ عالم قوم کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ عالم کے عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، ہے عالم صاحب مسئلہ بتائیے، ہم 100 آدمیوں کو قتل کر کے چلے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ عالم جواب دیتا ہے، انطلق الى ارض فالى ارض فلان فان بها اناس يعبدون الله۔ عالم جواب دیتا ہے، ہاں ہاں بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر بڑے ہو جائیں، اگر تیرے گناہ سمندر کے چھات کے برابر زیادہ ہو جائیں، اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو خدا کو دھتکارنے والا نہیں، بخشنے والا مہربان پائے گا۔ کیا کرنا ہوگا عالم صاحب، کہاں جانا ہوگا، توبہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا ہوگا؟ تو عالم صاحب نے نہیں کہا ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کر لے، عالم صاحب نے کہا چلا جا، یہ سامنے جو بستی ہے نا بستی، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی کیا کمال مستی ہے، ارے اسے دیکھنے کو ہم سب کی آنکھ ترستی ہے، ان لوگوں پر رب کی رحمت ہمیشہ برستی ہے، جا ان کے پاس چلا جا اور بیٹھ کر کے ان کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جب توبہ کرے گا تو توبہ اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اب یہ چلا، راستے میں ملک الموت آئے، روح قبض کی، عذاب کے فرشتے ایک طرف، رحمت کے فرشتے ایک طرف، ہم لے جائیں گے۔ بحث شروع ہوئی، اللہ کے دربار میں فیصلہ پہنچا، خدا نے فیصلہ فرمایا، اے فرشتوں لڑتے کاہے کو ہو، زمین ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہو تو جہنم لے جانا، اور اگر اللہ والے کے در کے قریب ہو تو جنت لے جانا۔ اللہ کی رحمت بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ خدا نے زمین کو حکم فرمایا، اے زمین سکڑ جا، زمین سکڑی، اللہ والے کے در کے قریب ہو گئی۔ جب یہ اللہ زمین کو ناپا گیا، اللہ والے کے در سے قریب زمین نکلی، رحمت کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور اس گنہگار بندے کو اللہ والے کے در سے قریب ہونے کی بنیاد پر جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلے جاتے ہیں۔
ہو جاتا ہے، گنہگار جنتی، گنہگار جنتی بن جاتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ سنائی بخاری کی، اور یہ بخاری وہ ہے کہ اگر یاد رکھو گے تو یاد رکھو، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تدفنوا موتاکم مع الجار السوء، مسند احمد کی حدیث۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے مردوں کو برے لوگوں کے بازو میں دفن نہ کرو۔ تو سوال کیا محدثین سے کہ اللہ نے کہ نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ غلط لوگوں کے بازو میں دفن نہ کرو، شرابی، جواری، کبابی، عیاش، مکار، چور، چکا، لچکا، گنڈا، ان کے بغل میں دفن نہ کرو۔ تو سارے محدثین بالاتفاق شرح حدیث میں فرماتے ہیں میاں سنیے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں جب تم اپنی مردے کو برے مردے کے بازو میں دفن کرو گے، عذاب اس کی قبر میں ہوگا، تیرا مردہ دیکھ کر کے وحشت کرے گا، گھبرائے گا، پریشان ہوگا، کہیں یہ عذاب ہمیں تو ملنے والا نہیں، کہیں یہ عذاب ہمیں تو ملنے والا نہیں، اسے گھبراہٹ فزع لاحق ہوگا۔ اب محدثین کہتے ہیں اس سے مفہوم مخالف کیا نکلا؟ مفہوم مخالف یہ نکلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں برے لوگوں کے بازو میں دفن نہ کرو، مطلب اچھے لوگوں کے بازو میں دفن کرو۔ ہم نے کہا سنیو اب سوال کر لینا کہ سرکار غازی سے بڑھ کر کے بہرائچ میں اچھا کون ہے، اور اجمیر میں سرکار خواجہ سے بڑھ کر کے اچھا کون ہے؟ واہ 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 واہ۔ معلوم ہوا حدیث چاہتی ہے، حدیث بتاتی ہے، حدیث تقاضا کرتی ہے کہ ہاں سرکار غازی کے، سرکار غوث کے، سرکار خواجہ کے بغل میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو، یہی تو اچھے ہیں، یہی تو سچے ہیں، یہی تو نیک ہیں۔ اور حضرات یاد رکھیے، آپ جاگ رہے ہیں نا، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں سبحان اللہ بولو، ایک بیان اور سننا، کبھی یاد کر کے دیکھنا، جوکر آگے NAI سے آپ اس کو ڈالیے گا تو یہ ان کی محفل میں آپ بیٹھو گے تو جب کوئی اچھی بات آئے گی تو کہیں گے تالی بجاؤ، ایسے ایسے۔ اور دین کی محفل ہو رہی ہے، جلسہ دین کا، جلسہ دین کا، محفل شریعت کی، وہ نام نبی کا لے رہے ہیں، خدا کا لے رہے ہیں، اور بجا کیا رہے ہیں؟ جب کوئی اچھی بات، ہمارے ہاں تو شریعت میں بتایا گیا کہ تالی بجانا عورتوں کے ساتھ ہے، کس کی؟ عورتوں۔ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کہاں کس کیٹیگری میں داخل کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہاں سنیوں کے جلسے میں جب سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہلوایا جاتا ہے تو یہی فرقہ اعتراض کر دیتا ہے ان کے جلسے میں ہوتا ہے، ان کے جلسے میں خالی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہلواتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں میاں تالی بجوا کر کے خلاف شریعت کام نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ کہلوا کر کے حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرواتے ہیں، کیونکہ بخاری کی لاسٹ حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے آقا فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان عمل پہ بھاری ہے اور بہت زیادہ نیکیاں رکھتے ہیں، ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث ہے، اور ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جب سبحان اللہ کہتے ہو، جب سبحان اللہ کہتے ہو تو سبحان اللہ کہنے سے تمہارے عقیدے کی ترجمانی ہو جاتی ہے، تمہارے عقیدے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کے جلسوں میں سبحان اللہ نہیں کہلواتے، کیوں کہ سبحان اللہ کہیں گے تو عقیدے کی پول پٹی سب کھل جائے گی، کتاب میں کیا مولویوں نے ہمارے لکھا ہے سب پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیری پاکی، اللہ تیری پاکی، اللہ تیری پاک، اللہ تو پاک ہے۔ اب سنی سے سوال ہوگا، سنی اللہ کی پاکی بولتا ہے، کس چیز سے تیرا خدا پاک ہے، کس چیز سے تیرا رب پاک ہے؟ تو سنی کہے گا اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ چوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر گناہ سے پاک ہے، اللہ ہر غلط بات سے پاک ہے۔ اب پتا چلا سنی کہہ کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، وہ اپنے جلسوں میں سبحان اللہ کیوں نہیں کہلواتے؟ اس وجہ سے کہ ان کے عقیدے کی ترجمانی کے خلاف یہ سبحان اللہ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولو معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک غیر مسلم کھڑا ہو کر
नाम लिया और लूंगा भी नहीं। अब समझते जाना, हम किसी दाढ़ी वाले की बात ही नहीं कर रहे साहब, हम किसी जुब्बे वाले की बात ही नहीं कर रहे। जुब्बा और दाढ़ी वाला अगर नबी को गाली दे तो क्या माफ है, और हिंदू गाली दे तो क्या यही फायदा है? हमारा मियां नुपुर शर्मा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात की तो सारी दुनिया के मुसलमान, बल्कि सारे हर कंट्री के मुसलमान उठ खड़े हुए थे, नहीं हुए? अरे उठ खड़े हुए थे, नहीं हुए? अच्छा, एक जहां वाला अगर कोई गुस्ताखी कर दे तो तुम बहुत जलाल में आ गए, जुनून में आ गए। और ई रखे वाला अगर नबी को गाली दे तो माफ हमारा है ना मियां ना। शरीयत दो धारी तलवार है, हुजूर का दीन दो धारी तलवार है। अगर अपना करेगा शरीयत की तलवार से कट जाएगा, और अगर गैर करेगा तो वो भी बच नहीं पाएगा। हमने कहा मियां किताब उठा के देखो, नाम मैं बता देता हूँ किताब का। किताब का नाम है फतावा रशीदिया। फतावा रशीदिया लिखने वाले कोई सुन्नी नहीं, कोई सुन्नी नहीं। और सवाल हुआ कि जैद ने कहा अल्लाह झूठ बोल चुका, तो क्या उसको सही कहना चाहिए, गलत कहना चाहिए? कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, और कोई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह झूठ बोल चुका तो उसको गलत नहीं कहना चाहिए। बोलो माअल्लाह, माअल्लाह। हालांकि सुन्नी का अकीदा क्या है, खुदा का कलाम क्या कहता है, रब का फरमान क्या कहता है। हाँ, तो हदीस में आया है, मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। मियां अल्लाह से बढ़कर के सच्ची बात किसकी है, और अल्लाह से बढ़कर के कलाम किसका है? अरे सारा कलाम बदल सकता है, खुदा का कलाम नहीं बदल सकता है। तभी तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा को फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। माशाअल्लाह, जमाना हमारा अकीदा है सुन्नियों का, और ये गैर सुन्नी का अकीदा। अब एक अकीदा और सुन्नियों, तुम अपने नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हो कि अल्लाह के नबी माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। किताब में लिखा तक़वियतुल ईमान, किताब का नाम तक़वियतुल ईमान। क्या 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 तक़वियतुल ईमान। और तक़वियतुल ईमान में एक लिखने वाले ने गैर सुन्नी आलिम, उसने लिखा, कहा कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। हमने कहा ये तो हम सुन्नी सुभान अल्लाह 5 वक्त की नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर आगे बोला कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, सब अंबिया औलिया उसके आगे एक जर्रे नाचीज से भी कमतर है। बोलो माअल्लाह। छोटी एक जर्रा जिसकी कोई हैसियत नहीं, उस जर्रे से आका की जात कमतर है? क्या नबी उससे कमतर है? नहीं। आओ, ये तो एक गैर सुन्नी बदमज़हब का अकीदा है। आओ अल्लाह के नबी का अकीदा पूछा जाए, मुस्तफा के कुरान का अकीदा पूछा जाए, रब के फरमान का अकीदा पूछा जाए। तो कुरान का 3रा पारा है, और 3रे पारे की पहली आयत है। अल्लाह कुरान में कहता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह कुरान में कहता है ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पे अफजल फरमाया है। अमे मियां, बाज रसूल तो वो है जिनको हमने कोहे दूर पर बुला करके उनसे कलाम फरमाया है, और बाज रसूल तो वो है जिनको मेराज की रात दर्जों बुलंदियां अता फरमाई, और अल्लाह ने अपने दरबार में बुला करके अपना दीदार अता फरमाया है। बेशक फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा। आज जो वसीले के मुनकिर है ना, वसीला शिर्क, वसीला बिदअत, हर चीज में इनको शिर्क बिदअत यही 2 चीजें नजर आती हैं। हमने कहा आज जो वसीले के मुनकिर हैं, कल क़यामत के दिन
اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں یہ بھی پہنچیں گے، کہیں گے حضور ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ آج جو منکر ہے کل وسیلے کے قائل ہوں گے، یہ قیام اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرے سے کمتر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہ میں ملوث ہوگا اور اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہوگا۔ حضرات ایسے عالم میں سارے لوگ فیصلہ کریں گے چلو نا آدم کے پاس، آدم ہم سب کے باپ ہے، ہے آدم آپ بچا لیجئے۔ آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم جواب دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت شیش کے پاس جائیں گے، شیش نے کہا نفسی نفسی، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، نوح نے کہا نفسی نفسی، حضرت ہود کے پاس جائیں گے، ہود نے کہا نفسی نفسی، حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے، ہر نبی نے کہا نفسی نفسی۔ آخر میں سارے پیغمبر کے پاس جانے کے بعد لوگ مشورہ کریں گے چلو نا آخری پیغمبر کے پاس، چلو نا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس، چلو نا آقا شمع بزم ہدایت کے پاس، چلو نا ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے پاس۔ لوگ پہنچیں گے، آقا سے عرض کریں گے آقا آدم نے جواب دے دیا ہے، آقا نوح نے جواب دے دیا ہے، آقا ہود نے جواب دے دیا ہے، آقا شیش نے جواب دے دیا ہے، آقا صالح نے جواب دے دیا ہے، آقا شعیب نے جواب دے دیا ہے، آقا ابراہیم نے جواب دے دیا ہے، آقا اسماعیل نے جواب دے دیا ہے، آقا اسحاق نے جواب دے دیا ہے، آقا یعقوب نے جواب دے دیا ہے، آقا یوسف نے جواب دے دیا ہے، آقا بنیامین نے جواب دے دیا ہے، آقا دانیال نے جواب دے دیا ہے، آقا موسیٰ نے جواب دے دیا ہے، آقا یوشع نے جواب دے دیا ہے، آقا یحییٰ نے جواب دے دیا ہے، آقا زکریا نے جواب دے دیا ہے، آقا عیسیٰ نے جواب دے دیا ہے، 1,00,000 پیغمبروں نے جواب دے دیا ہے۔ آقا آپ امیدوں کا آخری سہارا ہے، آقا آپ ہم سب کا آخری شمع، آپ ہم سب کا آخری سہارا ہے، آقا آپ شفاعت فرمائیے، ہم گناہگاروں کی خدا کے دربار میں بخشش فرمائیے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری بولتی ہے، مسلم بولتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ فرمائیں گے اور ایسا سجدہ فرمائیں گے کہ قیامت تک کے کسی نے ایسا سجدہ نہ کیا ہوگا، اپنے خدا کی تعریف فرمائیں گے، آواز آئے گی، خدا آواز دے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کیجئے، اللہ ان گناہگاروں کو بخش دے گا، بخش دے گا۔ آقا علیہ السلام پھر اٹھائیں گے سر، گناہگار کی شفاعت کرنا شروع کریں گے، آؤ تم بھی گناہگار ہو، آؤ تم بھی گناہگار ہو، آؤ تم بھی گناہگار ہو، چلو تمہیں جنت دلاتا ہوں، چلو تمہیں جنت میں پہنچاتا ہوں۔ آقا ایک ایک گناہگار کو پکڑ پکڑ کے جنت کا مستحق جافزہ سنائیں گے، دوبارہ پھر سجدہ فرمائیں گے، جو بچے کچے ہوں گے پھر آواز آئے گی، ہے میرے پیارے حبیب بچے ہوئے لوگوں کو بھی نکال لو، پھر دوبارہ سجدہ فرمائیں گے، پھر جواب آئے گا، اے میرے حبیب جو باقی ماندہ ہیں ان کو بھی نکال لو۔ آقا ایک ایک امتی کی شفاعت کرتے جائیں گے، اور اب نیکوکار جو ہوں گے وہ دور کھڑے سوچ رہے ہوں گے آقا گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، آقا گناہگاروں کو بخشوا رہے ہیں، کاش آج ہمارے پاس کوئی گناہ ہوتا، آج کوئی ہمارے پاس ایک آدھ گناہ ہوتا تو ہم بھی آقا کی شفاعت کے مستحق ہو جاتے۔ ہم جنتی تو ہیں مگر کیا کمال ہوتا جو مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے جنت عطا فرماتے، کیا کمال ہوتا جو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ہم جنتیوں کو جنت پہنچاتے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اب اللہ کے حبیب کی شان دیکھیے، وہ ایک بد مذہب کہتا ہے نبی معاذ اللہ ذرے سے کمتر ہے، مگر اس عالم میں جب سارا عالم شفاعت نہیں کر پائے گا اور میرے آقا شفاعت کی پہل فرمائیں گے، اس وقت جب شفاعت کا منبر سج چکا ہوگا، اللہ فرمائے گا عرش آدم پہ نور کا ایک منبر لگاؤ، اور اس منبر پر کوئی اور نہیں، اس نور کے منبر پہ میرے آقا علیہ السلام جلوہ افروز۔ یہ عزت ایک پتھر کو ملی ہے، نہیں میاں یہ عزت وہ عزت ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں ملی، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
دی ہیں نہیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں دی ہیں. اب یہ 2 آنکھیں لے کر کے میں کہوں یار بابو تمہاری آنکھ بڑی پیاری ہے، بہت اچھی ہے، مگر تمہاری آنکھ میں تمہاری کیا خاصیت ہے؟ جیسے تمہاری آنکھ ہے تو تم کو اللہ نے کوئی الگ کوئی اسپیشل آنکھ دی نہیں ہے. جیسے تمہاری آنکھ ویسے ہر 4 پیر والے کی آنکھ، ہر جانور کی آنکھ، ہر گھوڑے کی آنکھ، ہر گدھے کی آنکھ، ہر کتے کی آنکھ، ہر بلے کی آنکھ، اور جیسے تمہاری آنکھ ویسے سور کی آنکھ، کوکر بلال کی آنکھ. بتاؤ یہ ان کی تعریف ہے یا توصیف ہے؟ ایک سیدھا سا سوال ہے، بالکل ذہن میں بیٹھنے والا سوال ہے. آپ بتائیے کہ ان کی میں تعریف کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں؟ بہت آسان لفظوں میں نے ان کی برائی مذمت کر دی. اب بتاؤ یہ برائی ہے تو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے علم شریف کے بارے میں کہتے ہیں. ہمارا میاں جس علم کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انی انظر الی الدنیا کانی انظر الی کف هذه او کما قال او کما قیل او کما یقال او قریب ذلك او مثل ذلك او مفہوم ذلك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں میاں میرے علم شریف کا حال تو یہ ہے کہ میں اپنی ہتھیلی پر جس طرح رائی کا دانہ دیکھتا ہوں اسی طرح سارے جہان کو دیکھا کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی جسے سن کر کے بخار آ جائے، میاں بخاری کی حدیث ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں انی ارا خلف ظہرہ کما ترون امامہ او کما قال او کما قیل او قریب ذلك او مثل ذلك او مفہوم ذلك. میرے آقا فرماتے ہیں میں آگے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں، میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تم آگے سے دیکھتے ہو. میرے آقا آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں برابر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شش جہت سمت و مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ فقال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت انت اعلم فوضع کفہ بین یدی بین ثدیا فوجدت بردہا بین ثدیا فعلمت ما بین السماوات والارض. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں دیکھا. پروردگار نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینوں میں محسوس کیا تو زمین و آسمان کی ہر چیز میں نے جان لیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میاں حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور کوئی یہ کہے جیسا علم غیب اللہ کے نبی کو حاصل ہے ایسا علم غیب تو جانور گھوڑے گدھے بلے معاذ اللہ ہر ایک کو حاصل ہے. بولو یہ نبی کی برائی ہے کہ تعریف ہے؟ تو اگر یہ داڑھی والا کرے تو معاف کر دو گے. شریعت کی تلوار اٹھاری ہے، ادھر چلے گی اپنا کرے گا تو بھی کٹے گا، غیر کرے گا تو بھی کٹے گا. تو حضرات ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیے. مگر اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کے قریب ہوں حضرات. مگر یاد رکھیے سنیوں آپس میں بھی صحبت کس کی اختیار کرنا ہے. چور کے ساتھ رہو گے چور بنو گے، غلط کے ساتھ رہو گے غلط بنو گے، بے ایمان کے ساتھ رہو گے بے ایمان بنو گے، مکر و فریب کرنے والے کے ساتھ رہو گے مکار و فریب کار بن جاؤ گے. اور اگر کسی کسینوں جانے والے کے ساتھ رہو گے تو کسینوں جانا شروع کر دو گے. اس بنیاد پر سنی نہ شرابی کے ساتھ رہنا ہے، نہ جواری کے ساتھ رہنا ہے، نہ غلط کار کے ساتھ رہنا ہے. ہاں رہنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے. پرہیزگار عالم اور پرہیزگار حافظوں کا دامن پکڑنا ہے. حضرات اپنے گاؤں میں اچھی شخصیت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کیونکہ بندہ جانتا ہے اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سالہ 1000 سالہ کروڑ سال عبادت بیریا سے بھی بہتر ہوتی ہے. یاد رکھو حضرت سری سختی ہے. ایک گلی سے گزرتے ہیں، ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا ایک شرابی ہے شراب کے نشے میں دھت ہے اور پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سری سختی نے دیکھا یہ شرابی شراب کے نشے میں دھن ہے. قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں لاؤ ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ. گلاس میں پانی سونپا گیا. سری سختی نے زبان نکالی، منہ کو دھلا، زبان کو صاف کیا اور فرمایا اب یہ پروردگار کا نام میرے خدا کا نام پاک زبان سے لیتا رہے گا. آگے بڑھ گئے. جب وہ بیدار جب وہ ہوش میں آیا لوگوں نے بتایا
آج وقت کے ولی نے تیری زبان کو دھل دیا ہے. اب سری سختی رات میں جب سوتے ہیں تو کیا خواب دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ دیدار الہی ہوتا ہے, آواز آتی ہے اے سری سختی آج اپنی صحبت بابرکت سے ایک لمحہ تو نے ایک شرابی کو نوازا ہے, ایک لمحہ ایک شرابی کے ساتھ بتایا ہے اور اپنی اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی گندی زبان پہ لگایا ہے, اپنے ہاتھ سے اس کی گندی زبان کو دھلا ہے. اے سری سختی, اے میرے محبوب بندے, تیرے ہاتھ کی برکت سے میں نے صرف اس کی زبان کو نہیں اس کے دل کو بھی صاف کر دیا ہے, اس کا دل بھی پوتر بن گیا ہے, اس کا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب سری سختی رات کو اٹھتے ہیں اور رات کے سناٹے میں چل کر کے سری سختی مسجد کا دروازہ تہجد پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں. جب تہجد پڑھنے کے لیے سری سختی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ وہی شرابی جو دن کو شراب کے نشے میں دھت اللہ اللہ کر رہا تھا, اب رات کو مسجد کے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادتیں کر رہا ہے. سری سختی دیکھ کر کے تعجب پذیر ہو جاتے ہیں. وہ شرابی بولتا ہے, ہے سری سختی آپ بھی تعجب کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کو سارا حال بتا دیا ہے. معلوم ہوا اللہ والوں کی ایک نگاہ چور کو, شرابی کو اللہ والا بنا دیتی ہے. اور غوث اعظم کا اگر کوئی پیچھے سے دامن تھام لیتا ہے, کوئی چور جا کے دامن پکڑ لیتا ہے اور غوث اعظم کہہ دیتے ہیں اللہ آج اس بندے نے تیرے بندے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے, حشر تک غوث اعظم کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے, تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے. تو خدا کے بندوں کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اس بنیاد پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھو دنیا کی سرمستیوں میں مست رہنے والوں, دنیا کی عزتوں میں چور رہنے والوں اور دنیا کی کوٹھیوں میں مست و علت ہو کر کے دنیا کے نشے میں چور رہنے والوں, یاد رکھو ان بلند و بالا عمارتوں نے تمہاری کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے, ان عزتوں نے تمہاری کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے, ان دنیا کے شہرتوں نے تمہاری کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے, ان مال نے تمہاری کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے. تمہاری کامیابی کی ضمانت لی ہے تو کس نے لی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ہاں دکان کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, مال کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, عزت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, دنیا کی شہرت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیابی کی ضمانت ہے تو دل کا تقویٰ ہے. اگر بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا, دل کو عرش الہی بنا لیا اور اپنے نام پہ اپنے زبان پہ ذکر الہی کیا اور نماز پڑھی تو بندہ کامیاب ہے, بندہ کامیاب ہے, بندہ کامیاب ہے. اور اے جوان, دل کو فقط گوشت کا ایک ٹکڑا نہ سمجھو, دل کو فقط خون کا ایک لوتھڑا نہ سمجھو. امے میاں بندہ مومن کا دل وہ دل ہوتا ہے جب اس میں خدا کا خوف بس جاتا ہے, رسول اللہ کا عشق بس جاتا ہے, تو اسے صوفیہ فرماتے ہیں یہ دل خدا کا عرش بن جایا کرتا ہے. تبے نہ چھوٹے کو گالی تو بڑے کو گالی, نہ چھوٹے کا احترام نہ بڑے کا احترام. غوث اعظم کے اگر دیوانے ہو تو سرکار غوث اعظم کے اخلاق کو بھی اپنانا ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا نام لیتے ہو تو ان کے اخلاق کریمہ کو بھی دیکھو, جن کے اخلاق کی بلندی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم آیت کریمہ نازل فرما دی ہے. میاں مصطفیٰ کا اخلاق کتنا پیارا اخلاق ہے. اللہ کے نبی نے جب طائف کے میدان میں پتھر کھائے نا, پتھر, اور پتھر کھا کھا کر کے مصطفیٰ کا جوتے مبارک, آپ کا جوتے مبارک خون سے رسنے لگا اور خون سے لت پت ہو گیا. اللہ کے نبی طائف کے میدان میں ایک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں, سر جھکا ہے, اپنی قوم سے رنجیدہ ہے. آسمان سے فرشتوں کا سردار جبریل امین آتا ہے, عرض کرتا ہے اے پیارے پیغمبر یہ پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے, یہ پہاڑ کا فرشتہ میں لے کر کے آیا ہوں. آقا آپ اگر حکم دے دیں گے, آپ اگر اشارہ کر دیں گے تو یہ پہاڑ کا فرشتہ پورا پہاڑ ان طائف والوں کے اوپر پلٹ دے گا اور یہ ساری بستی ہلاک برباد تباہ ہو جائے گی. آقا آپ ایک اشارہ فرما دیں. مصطفیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی دعائے ہلاکت نہیں فرماتے ہیں, دعائے بربادی نہیں فرماتے ہیں. آج دنیا کی میڈیا میرے نبی کے کردار پہ انگلی اٹھاتی ہے, آج ٹی وی اینکر ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے میرے آقا کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں.
ہے مگر وہ بھی کان کھول کر کے سن لے مصطفیٰ کا اخلاق کتنا بلند ہے. آقا نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, وہ میرا مرتبہ نہیں جانتی ہے. اے اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے, وہ میرا مرتبہ نہیں جانتی ہے. ہم نے کہا دنیا کی میڈیا والوں اور دنیا کے دوسرے مذاہب والوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں, ہے تمہارے دھرم میں کوئی ایسا قائد, ہے تمہارے دھرم میں کوئی ایسا رہبر, ہے تمہارے دھرم میں کوئی ایسا رہرو, ہے تمہارے دھرم میں کوئی ایسا لیڈر کہ جس قائد نے, جس رہبر نے, جس رہرو نے, جس رہنما نے پتھر کھا کے اپنی قوم کو دعائیں دی ہو؟ ہاں ہاں, یہ مسلمان کے پاس ایسا عظیم رہبر ہے, ایسا عظیم قائد ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر دہر میں تھک جاؤ گے, میرے آقا سا زمانے میں نہ کہیں پاؤ گے. تو اے لوگوں, اللہ کے نبی سا اخلاق تمہیں اپنانا ہے, پیارے مصطفیٰ کی سنتوں پہ تمہیں چلنا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان عبد المؤمن فی من حسن خلقہ او کما قال او کما قیل او کما یقال او قریب ذالک او مثل ذالک او مفہوم ذالک. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, میزان عمل پہ جب بندہ مومن کے عمل تولے جا رہے ہوں گے تو اچھے اخلاق سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں جس کا اخلاق سب سے زیادہ نرم ہوگا کل قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا. میرے آقا فرماتے میرا محبوب ہوگا. وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ میرے الاول متفیقون. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوگا جو ٹررانے والا ہوگا, جو بدخلق ہوگا, جو تکبر کرنے والا ہوگا. تو حضرات تکبر سے محفوظ رہیے, اچھا اخلاق پیدا کیجئے. اور آج آپ کے گاؤں میں